نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. محترم و موقر حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں قدم رکھے ہوئے ہیں اور یہ آج اس کا 6واں دن ہے۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین ایسے موقع ہمیں اپنی زندگی میں کتنے بار نصیب کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنی خبریں اچانک سے آ جاتی ہیں کہ کچھ بھائیوں کو ایسا لگا کہ ہم نے تو اس بار کا رمضان پا لیا اور وہ خوش ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اچانک سے ان کے انتقال کی خبریں آتی ہیں اور ہمیں اور آپ کو افسوس کے علاوہ کوئی دوسرا چیز کرنے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس کا مقصد اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ روزہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا یہ اللہ کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد ہے کہ تم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کر لو۔ یہی اس روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، انسان اللہ سے بھی ڈرتا ہے، انسان دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے۔ آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، آپ بچھو سے ڈرتے ہیں، آپ شیر سے ڈرتے ہیں، آپ آگ سے ڈرتے ہیں، آپ پانی کی گہرائی سے اس میں ڈوبنے سے ڈرتے ہیں۔ تو دنیا کی جتنی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، آپ غور کریں، انسان ان چیزوں سے اتنا ہی بھاگتا ہے۔ نہیں بھاگتے آپ بھاگتے ہیں ان چیزوں سے، ہمیشہ آپ دور رہنا چاہتے ہیں ایسی چیزوں سے جن سے آپ ڈرا کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے بھی ڈرتے ہو، اللہ کا خوف ہے آپ کو۔ دنیا کی تمام چیزوں سے ڈرنے میں اور اللہ سے ڈرنے میں جو سب سے بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جب ایک بندہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے جتنا ڈرے گا اتنا بھاگے گا،
لیکن ایک بندہ جب اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب آئے گا. یہ کمال ہے رب کے ڈر کی. یہ واقعی عجیب و غریب بات ہے نا. ہم جتنا ڈریں گے اتنا اللہ کے پاس آتے ہیں، ہم جتنا ڈریں گے اتنا ہی اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اسی ڈر اور خوف کے بارے میں، اسی تقوی کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کہتے کس کو ہے؟ ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ جب حضرت عمر نے سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب کا جو جواب تھا وہ قابل غور تھا. کہتے ہیں کہ کیا تمہارا گزر کبھی کسی کانٹے دار راستے سے ہوا ہے، خاردار راستے سے کبھی گزرے ہو عمر یا نہیں؟ بولے ہاں گزرا ہوں. تو سوال کرتے ہیں کہ جب تم گزر رہے تھے اس وقت تمہاری کیا کنڈیشن تھی، اس وقت تمہاری پوزیشن کیا تھی، کس انداز میں تم گزرے تھے؟ کیا تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا میں نے اپنے دامن کو اور اپنے پائچے کو بالکل بچا کے وہاں سے گزرنا چاہا تاکہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، میرے کسی کپڑے کے حصے میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. کہتے ہیں بس یہی تقویٰ ہے. ایسے ہی تمہیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے، جیسے راستے میں کانٹے تھے اس سے بچ کے نکل گئے، ایسے دنیا میں گناہ بہت سارے ملیں گے، برائیاں بہت سارے ملیں گی. اگر اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے تو ان تمام برائیوں سے اپنا دامن بچا کے نکل جاؤ گے. اسی کا نام تقویٰ ہے. جب انسان گزرے گا تو ایک آدھ کانٹے تو چبھ بھی سکتے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ بالکل پورے راستے گزر جائے تھوڑے بھی نہ چبھے. تو انسان جب گزرے گا اس کے بعد رک کر کے کیا کرتا ہے؟ کانٹے نکالتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، پہلے کانٹے نکالے گا تب آگے بڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان گناہوں کے بیچ سے گزر رہے ہو اور اپنے آپ کو بچا تو رہے ہو، لیکن اگر تھوڑے بہت گناہ ہو جایا کرے تو ذرا پلٹ جانا، ان گناہوں کو پیچھے چھوڑ دینا، ان سے نکل کر کے آگے بڑھ جانا، یہ تقویٰ کا مطلب ہے. کیا بہترین انداز میں فرمایا تھا. اور اللہ رب العالمین نے تقوی کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو تاکید کی. صحابہ کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو جب نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ویسا ہی ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مومن رہو. صحابہ پریشان تو ہوئے تھے اس آیت کے بعد. اللہ نے دوسری آیت نازل کی تھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. اب بعض لوگوں نے اس کو ناسخ مانا ہے، بعض لوگوں نے اس کی توضیح کے سلسلے میں اس آیت کو مانا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، جتنا تم طاقت رکھتے ہو. اب آئیے ذرا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقویٰ ہماری زندگی میں کیا رول ادا کرتی ہے. آپ گاڑی چلاتے ہو، چاہے 4 ویلر ہو چاہے 2 ویلر، آپ گاڑیاں چلاتے ہیں. آپ گاڑی چلائیں، اگر گاڑی میں بریک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بغیر بریک کے کوئی گاڑی دنیا کی چلتی ہے؟ نہیں چلتی نا. اگر چلے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ تقویٰ ہماری زندگی میں نا وہی بریک کا کام کرتی ہے. جب ہم برائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ تقویٰ ہم کو اس سے روکتا ہے. جب گاڑی کبھی ایکسیڈنٹ کی طرف جاتی ہے وہ بریک لگاؤ تو وہ اس سے رک جاتی ہے، اس سے بچ جاتی ہے، سیف ہو جاتی ہے. یہ تقویٰ ہماری زندگی کے اندر وہی کام کرتا ہے جو ایک گاڑی کے اندر بریک کا ہوتا ہے. اب آئیے ہم اس تقوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں اور اس پر صحابہ کا عمل، خود نبی کا عمل ذرا دیکھیں گے. اللہ کے نبی کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، من رعا منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی بندہ کسی بھی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے روکنا ہے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو انسان کم سے کم اپنے دل میں برا جانے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وذالک اضعف الایمان، کسی برائی کو اپنے دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. 3 درجے ایمان کے ہیں، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا اور اپنے دل میں برا جاننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم کسی برائی کو اپنے دل میں برا جانتے ہو تو یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے.
آج ہم کتنی برائیوں کو اپنے دل میں برا نہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کا جو کمتر درجہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھیں، کیا بہترین نمونہ پیش کیا آپ نے۔ اگر ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، خلافت تھی ہاتھ میں، ایک بندہ جا رہا ہے، ایک برائی انہوں نے دیکھا کہ اس کا ازار یا اس کا جو پیجامہ لنگی جو بھی وہ پہنے ہوئے تھا وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا۔ عمر نے بلایا، ادھر آؤ، بلا کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ کر کے چھوٹا کیا، اپنے ہاتھ سے برائی کو روک رہے ہیں۔ یہی عمر فاروق ہیں۔ فجر کی نماز میں آپ کے پیٹ میں ابو لولو نے خنجر مار دیا، زہر آلود خنجر تھا، پیٹ اتنا زیادہ پھٹ گیا، آپ کو دوائیں پلائی جا رہی ہیں، آپ کو شہد پلایا جا رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، پریشان ہیں۔ ایک نوجوان آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے، ذرا تصور کرو وہ کیا حدیثوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ ایک نوجوان آیا، سارے لوگ عیادت کرنے آ رہے تھے، عیادت کر کے چلے جا رہے تھے، ایک نوجوان آتا ہے، عیادت کیا، بیمار کرسی کیا، واپس جانا چاہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر اس نوجوان پہ جب پڑتی ہے، حضرت عمر فاروق نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ نوجوان آیا، امیر المومنین کیا بات ہے؟ سبھی لوگ آپ کی عیادت کرنے آ رہے تھے، میں بھی آیا تھا، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ فرماتے ہیں نہیں میرے نوجوان ساتھی، ذرا سن، یہ تیرا جو پیجامہ ہے، یہ تیرا جو ازار ہے، یہ تیرے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، جا اس کو اوپر کر لے، رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکنا، جب عمر کے ہاتھ میں طاقت تھی ہاتھ سے روکا، جب زبان سے کہنے کی طاقت تھی تب زبان سے اس کو منع کیا۔ آج ہم ایسی حدیثوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ نبی کا تقویٰ آپ کو دکھاؤں، اور یہ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو معصوم عن الخطا ہے، جس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، یہ اس نبی کے تقوی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی حضرت بلال کو آرڈر کرتے ہیں مدینہ کے اندر کہ سب کو جمع کرنے کا حکم دے دو، مسجد کے اندر سب جمع ہو جائیں۔ حضرت بلال کی آواز کو سننے کے بعد سبھی لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کو رکھا، اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی مدت گزاری ہے، میری جوانی بھی گزری، جوانی کے بعد کے ایام بھی تمہارے درمیان گزرے ہیں، اگر تم میں سے کسی بھی آدمی کو میری ذات سے کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو، کسی کا لین دین کا معاملہ ہو، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ کسی آدمی پہ اگر بنتا ہو، آج وہ آدمی کھڑے ہو کر کے اپنی بات کو پیش کر دے، میں آج دنیا میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ میرا دامن پکڑے، رب کے پاس میرا وہ پکڑ کرے آ کر کے۔ سارے صحابہ اس بات کو سننے کے بعد رونے لگتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو۔ آخر اللہ کے نبی ایسی باتیں کیوں کرنے لگے؟ صحابہ کو ڈر ہو گیا کہیں آپ کے آخری ایام تو نہیں چل رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، جب آپ نے یہ معاملہ بیان ہی کر دیا ہے، میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک معاملہ جو پیش آیا اس کا بدلہ آپ سے میں لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، بھئی نبی کا کیا معاملہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے؟ نبی نہ کسی کو مارتے تھے، نہ نبی کسی کو گالی دیتے تھے، نہ کسی کا لیا دیا کھاتے تھے، نہ کسی کا کوئی ناجائز قبضہ کرتے تھے، نبی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی، آپ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پہ صفوں کو درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی یا کوڑا درہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، جب آپ صفوں کو درست کر رہے تھے اس وقت آپ کا وہ کوڑا میری ننگی پیٹھ پر لگ گیا تھا، آج میں آپ سے اسی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ اعلان تو آپ ہی نے کیا ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا آج محمد رسول اللہ کو یہ آدمی بھری مجلس میں کوڑے سے مار کر کے بدلہ لینے کو تیار ہے؟ اللہ کے نبی نے کوڑا منگا کر کے اس آدمی کے حوالے کر دیا، یہ لو کوڑا تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے، آؤ اور بدلہ لے لو، اپنا مار کر کے بدلہ لے لو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی، جس وقت آپ کا وہ کوڑا میرے پیٹھ پر لگا تھا اس وقت میں نے اپنے جسم پر کوئی قمیص نہیں پہنی تھی، میری پیٹھ تو ننگی تھی اور آپ نے ابھی قمیص ڈالی ہوئی ہے، آپ اسے اتارے تاکہ میں ننگی پیٹھ پر جب ماروں گا تبھی تو انصاف ہو پائے گا۔ صحابہ کے دل پہ کیا گزرا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق بھی وہیں پہ موجود تھے، گھورنا تو چاہ رہے کہ شاید ہم کو دیکھ کے ڈر جائے، لیکن نبی نے منع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے وہ قمیص بھی اتار کر کے سائڈ کر دیا صرف ایک آدمی کو بدلہ دلانے کے لیے۔ اگر آج ہم نے کسی کو دنیا میں مارا ہے، کسی پہ ہم نے ظلم کیا ہے،
آج ہم ایسی حدیثوں کو سننے کے بعد اگر انصاف دلانے کی بات کریں تو ہمیں غیرت روکتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی کو بدلہ دینے میں کوئی شرم نہیں آ رہی ہے، بھری مجلس میں اللہ کے نبی اپنی قمیص اتار دے رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ نبی کو معلوم تھا کہ میرا یہ عمل قیامت کے دن تک لکھا جائے گا، تاریخ میں لوگ بیان کریں گے، لیکن نبی کو کوئی شرم نہیں۔ آپ کی باتیں کتنی دن یاد رکھی جائیں گی؟ آپ کو کون جانتا ہے؟ نبی کو تو سب جانتے ہیں، نبی کی باتیں آج تک بیان ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ جو ہو سو ہو، لیکن اس آدمی کو انصاف مل جانا چاہیے۔ وہ آدمی کوڑا لے کر کے تو نبی کے پاس آتا ہے، اور نبی کے پاس جب آتا ہے کوڑے کو زمین پر پٹکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوم لیتا ہے، آپ کی پیٹھ پہ جہاں مہر نبوت تھی اس کو چومتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ تو بس جیسے آپ نے واقعہ بیان کیا، سارے کیس آپ نے جیسے رکھے، مجھے موقع مل گیا کہ آج بھری مجلس میں مجھے آپ کی پیٹھ چومنے کا موقع مل سکتا ہے، یہ میں نے پلان کر لیا تھا، ورنہ میں آپ کو کہاں بدلہ لینے جاؤں گا؟ وہ تو غلطی سے لگا رہا ہوگا، میں کیا آپ سے بدلہ لینے جاؤں گا؟ لیکن نبی کو اس کی پلاننگ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ نے کپڑے اتارے تھے اس کو بدلہ دلانے کے لیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ تقویٰ ہمارے اندر کیوں نہیں پایا جا رہا ہے؟ ہمیں ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، جیسے خطبہ شروع کرتے ہیں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا امیر المومنین آپ خطبہ بعد میں دینا، پہلے میرا ایک سوال ہے، آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد آپ پھر خطبہ شروع کریں گے۔ آپ نے کہا نوجوان تمہارا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا آج آپ کے جسم پر یہ نیا کرتا نیا قمیض میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں سرکاری خزانے سے سبھی مسلمانوں کو ایک ایک چادر ملی تھی، تمہیں بھی ملی ہوگی، مجھے بھی ملی تھی، میں نے اسی کا اپنا قمیص اور کرتا سلا لیا ہے، کیا اطمینان ہوا یا نہیں؟ کہنے لگا ابھی نہیں، ابھی میرا سوال باقی ہے، مجھے بھی قمیص ملی تھی، مجھے بھی وہ چادر ملی تھی سلانے کے لیے، لیکن جب اس میں میرا قمیص اور کرتا نہیں بن سکا، آپ تو ہمارے درمیان سب سے زیادہ لمبے چوڑے، آپ تو سب سے زیادہ موٹے تازے، پھر آپ کا یہ کرتا کیسے تیار ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اے میرے بیٹے تم اس نوجوان کو صفائی پیش کر دو۔ بیٹا کھڑا ہوا، وہ اپنے باپ کی باتیں تو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات یہاں اعتراض کی آئی تھی، کھڑا ہوا کہنے لگا جاننا چاہتے ہو میرے باپ کو بھی ایک قمیص ملی تھی سلانے کے لیے، اور میرے باپ امیر المومنین ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وہ جایا کرتے ہیں اور ان کے کپڑے پہ کئی کئی پیبند لگے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے اٹھنا بیٹھنا ان کا کام ہے، یہ بات مجھے پسند نہیں آتی تھی کہ میرے باپ ان بادشاہوں کے سامنے بھی پیبند لگا ہوا کرتا پہن کر کے جایا کریں، لہٰذا میں نے اپنا وہ چادر بھی اپنے باپ کو دے دیا تھا اور دونوں کو ملا کر میرے باپ نے یہ قمیص سلوا لی ہے۔ نوجوان جب اتنا سنتا ہے شرم کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ امیر المومنین سوال کرتے ہیں اے نوجوان تجھے تسلی ہوئی یا نہیں، تجھے اطمینان ہوا یا نہیں؟ کہنے لگا امیر المومنین بس اطمینان ہو گیا دل کو، اب آپ جو بات کہیں گے اس کو سننے اور ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ذمہ داری کا احساس تھا، اللہ رب العالمین کا خوف تھا، اگر اللہ کا خوف کسی بندے کے اندر آ جائے تو وہ بندہ پھر اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، یہ دلی کا معاملہ ہے، اللہ کے ڈر کے بارے میں کہ نوجوانوں کو اس پہ واقعی غور کرنا چاہیے۔ شیخ نذیر حسین محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا ایک مدرسہ تھا دلی کے اندر، ایک طالب علم وہاں پڑھتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، لوگوں نے جاننا چاہا کہ اس بندے نے ایسا کیا کام کیا تھا، ابھی کم عمری میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اتنی اس کو اللہ رب العالمین خوشبو اس کی قبر سے نکال رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ایک واقعہ اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ شاید اسی وجہ سے اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہاں پہ چلتی تھی جاگیر، جاگیر سمجھ رہے ہیں، جیسے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں تو کسی ایک گھر پہ اس بچے کی کھانے کی باری لگ جاتی ہے، وہ اپنا سال بھر اس بچے کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسا سسٹم ابھی بھی گاؤں دیہات میں بہت ساری جگہوں پہ چلتا ہے۔ اس ٹائم پہ وہاں بھی جاگیر چلتی تھی، یہ لڑکا کسی آدمی کے گھر پہ کھانے کے لیے روزانہ جایا کرتا تھا، یہ لڑکا کافی خوبصورت تھا،
نوجوانوں کو اس واقعے سے نصیحت پکڑنا چاہیے. کافی خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان ہے، جس کے گھر پہ جاتا تھا اس کے گھر میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی رہا کرتی تھی. نارمل جب عام طور پہ بات یہ ہوتی تھی کہ یہ بندہ جاتا تھا، اس کے ماں باپ ہوتے تھے گھر میں لڑکی کے، اور کھانا باہر سے دے دیتے، چلا جایا کرتا تھا کھا کے. لیکن اس دن جب یہ پہنچتا ہے تو دیکھا کہ اس کے گھر پہ کوئی نہیں موجود ہے، صرف وہ لڑکی ہے، اور لڑکی کے حوالے انہوں نے کر دیا تھا کہ لڑکا آئے گا تو باہر کھانا دے دینا، وہ کھا کے چلا جائے گا. لیکن اس لڑکی کے دل میں کچھ غلط ارادے تھے. یہ لڑکی دروازہ کھولتی ہے، بولی کہ اندر آ کے کھا لو. یہ لڑکا جیسے انٹری کرتا ہے، وہ لڑکی اس کو گناہوں کی جانب بلاتی ہے کہ تمہیں مجھ سے زنا کرنا پڑے گا. میں کافی دنوں سے تمہارے اوپر نظر رکھ رہی تھی، لیکن مجھے کبھی موقع ہاتھ نہیں لگ رہا تھا. آج میں اندر تم کو بلا چکی ہوں. اب اگر تم نے کسی قسم کی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی، تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ لڑکا بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب یہ عقل سے کام لیتا ہے. مجھے ذرا واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ کی حاجت ہے. لڑکی نے بتایا کہ چھت پر ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، جا کے وہاں سے جلدی سے ہو گیا ہو. یہ لڑکا وہاں جاتا ہے. اگر یہ چاہتا تو چھت پر جانے کے بعد شور مچا دیتا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، میں اپنے آپ کو بچا کے چھت پہ آ گیا ہوں، یہ لڑکی میرے ساتھ غلط کرنا چاہتی ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کیوں نے اس نے شور مچا دیا. اس نے شور اس لیے نہیں مچایا تھا کیونکہ میں جس کے گھر پہ سال بھر سے کھانا کھا رہا ہوں، کئی سالوں سے میں جس کے گھر پہ کھا رہا ہوں، میری اس حرکت کی وجہ سے وہ لڑکی آج نادانی کر بیٹھی ہے. اس کے ماں باپ کی تو کوئی غلطی نہیں. اگر میں شور مچا دیتا ہوں تو ان گھر والوں کی عزت چلی جائے گی. اس نے ان کی عزت کو بھی بچانا مناسب سمجھا، اپنے آپ کو بھی بچانا مناسب سمجھا. اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، جو طریقہ تھا واقعی عقل حیران کرنے والی ہے. وہ نوجوان ٹوائلٹ میں جاتا ہے، وہاں گندگی نکالتا ہے، اور گندگی کو کسی چیز سے لے کے اپنے جسم اور کپڑے پہ تھوڑے سے لگاتا ہے، تاکہ جب میں لڑکی کے پاس اب پہنچوں گا اور گندگی میرے اوپر دیکھے گی تو لڑکی میرے اوپر ناراض ہو جائے گی، وہ نفرت کرنے لگے گی. گندگی لگایا، آ کے لڑکی کے پیچھے کھڑا ہو گیا. بولو کیا بات ہے؟ لڑکی نے دیکھا بدبو آ رہی ہے اور گندگی اس کے جسم پر لگی ہوئی ہے. ڈانٹا اور بڑا سخت ناراض ہوتی ہے، چڑچڑاپن کا شکار ہوتی ہے، اور ڈانٹ کر کے اس کو بھگا دیا. یہ سردیوں کا مہینہ تھا. آپ معلوم کریں کہ دلی میں کیا سردی پڑتی ہے. وہاں ایسی سردی پڑتی ہے کہ آپ لوگ تو یہاں رہنے والے وہاں برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. سردی کا مہینہ تھا. یہ بندہ سیدھا حمام میں جاتا ہے، وہیں کپڑے نکال کے کپڑے دھلتا ہے، غسل کرتا ہے، وہی بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر کے اپنے روم میں جاتا ہے. اس کے بعد کپڑے چینج کرتا ہے. شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس نوجوان پہ پڑ گئی تھی. اس سے پوچھا تھا تو اس نے سارا معاملہ بتایا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے نکال دیا کرتے ہیں. اور اللہ سے ڈر کا ایک فائدہ بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو رزق اور روزی کی پریشانی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے. آؤ قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں. قرآن کی آیتوں پہ اگر آپ کو ایمان ہے آپ کو اس کا فائدہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ بیان فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا. آگے فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ اسے ایسی جگہ سے روزی دے دے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس اللہ سے ڈرنے والے بندے کو اس جگہ سے بھی روزی دے دیں گے جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ ہماری نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمارے اوپر سے گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے. علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ رمضاؤ سے بنا ہوا ہے. اور رمضاؤ کا معنی ہوتا ہے یہ وہ بارش ایک موسم میں جو نازل ہوتی ہے، زمین سے گرد و غبار کو، زمین سے مٹی کو دھو ڈالتی ہے، اسی لفظ سے رمضان بنا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ جیسے وہ بارش زمین سے گندگی کو دھو ڈالتی ہے، گرد و غبار اور مٹی کو دھو ڈالتی ہے، ایسے یہ رمضان روزے دار سے اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. اللہ نے اسی بات کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ
فرض کیا گیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ آپ کو بھوکا رکھنا چاہ رہا ہے، آپ کو پیاسا رکھنا چاہ رہا ہے، بات یہ نہیں ہے اللہ آپ کی انرجی آزمانا چاہ رہا ہے، بات ایسی نہیں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی خوف اور تقوی کے تعلق سے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے دل میں حقیقی تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔